الرحیم، جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ٹرسٹ ہے مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ، اس کے تحت ہم نے فیصلہ لیا کہ شہر حیدرآباد کے مختلف مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، گردوارہ ہوں، مندر ہوں یا چرچ ہوں، یہاں پر ہم لوگ ایک سینیٹائزر کی مشین دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی لے لیا گیا، آرڈر بھی دے دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی کل لاگت کاسٹ جو ہے 220 چھوٹے مشین ہیں 1 لیٹر کے، اور 28 بڑے مشین ہیں 5 لیٹر کیپیسٹی کے، اور اس کی کل لاگت یا قیمت 19,70 لاکھ روپے ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، کیونکہ آج سے پورے ملک میں تمام مذہبی عبادت گاہیں کھول دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ان مذہبی عبادت گاہوں کو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے یہ سینیٹائزر جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر یا باہر جو بھی مناسب جگہ ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر کے ذریعے سے صاف کر سکیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، دوسرے لوگوں کو اس وائرس سے بچا سکیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ کووڈ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 6,500 کے اوپر سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے، قریب 3 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک 5ویں مقام تک پہنچ چکا ہے پورے دنیا کے ممالک میں۔ تو یہ بات صاف ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ وائرس بڑھ رہا ہے، اور اس وائرس کا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، مجھے معلوم ہے، اس میں شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ضعیف لوگ ہی اس میں ان کی موت ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ضعیف لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جو پہلے سے ہی، جس کو میڈیکل ٹرم کو موربیڈیٹی بولتے ہیں، کہ ان کو پہلے سے ہی کچھ بیماری تھی، مگر اس میں نوجوان بچوں کی بھی موت ہو رہی ہے، 40 سال کے عمر کے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ خود ہمارے جاننے میں ہمارے جماعت کے ایک بہت ہی قریبی چاہنے والے منہاج کا انتقال ہوا، حلقہ اسمبلی 4 مینار میں خورشیدیہ دوڑی میں رہتے تھے، 42 ایئرز کا بچہ تھا، نوجوان، انتقال ہو گیا اسی کووڈ وائرس سے۔ تو اس لیے میری آپ میڈیا کے ذریعے جو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، ایک درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اور بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کو بخار ہے، کھانسی ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو فوراً آپ ان کو اسپتال سے رجوع کریے گورنمنٹ کے، دیر مت کریے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ میں کئی لوگوں کو بولا کہ فوراً اسپتال سے رجوع کرو، تو ان حضرات نے یہ کہا کہ نہیں بخار ہے، 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر ہوا یہ کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جو 1-2 دن وہ انتظار کیے، یہ مرض وائرس بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب اسپتال کو لے کر گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا،
बाज बच गए, बाज की मौत हो गई। तो इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक वायरस है। बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है। बीमार कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे। तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, कोई बुरी मायूब बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी हैं, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम मेडिकल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हमसे कह रहे हैं, उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल तेलंगाना में 14 लोगों की मौत हुई है। 150, 200 रोज तेलंगाना में केसेस आ रहे हैं। ये साफ ये बता रहा है कि ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस रुक नहीं रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये वायरस होता है तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सही वक्त पर अगर आप अस्पताल से रुजू हो जाएंगे तो आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत बड़ा राहत का बाइस बनेगा। मैं साथ ही साथ जो हजरात मसाजिद को जा रहे हैं, उससे पहले भी अपील कर रहा हूं, अब आज भी फिर कर रहा हूं कि मस्जिद में 65 साल के बुजुर्ग हजरात मस्जिद को ना जाए, वो हरगिज ना जाए। अगर हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नहीं मुझे जाना है, तो आप हिमाकत कर रहे हैं। आपकी हिमाकत की वजह से अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तकलीफ होगी। जो हजरात बीमार हैं, जिनको बुखार है, मामूली सा बुखार भी होगा या मामूली सी खांसी भी होगी, तो प्लीज मत जाइए मस्जिद को। तीसरी बात यह है कि मस्जिद को बच्चों को लेकर मत जाइए, हिमाकत मत करिए। हमको बड़ा शौक है कि मस्जिद को बच्चे को लेकर गए तो समझते हैं कि वाह वाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे। नहीं है, बहैसियत वालिद आपकी जिम्मेदारी इस वक्त में यह है कि आप अपनी बच्चों को जो 10 साल या 12 साल के, उनको घर में नमाज पढ़े, साथ पढ़ाएं। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद को जाएंगे तो मास्क लगा कर जाइए। जामे निजामिया के उलमाओं ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने यह फतवा दिया है कि क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, दीन इस्लाम आपको ऐसे वक्त में इस बात की इजाजत देता है कि आप मास्क लगाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और जब आप मस्जिद में जाएंगे तो हमेशा की तरह यह है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सब बनाते हैं। वो क्योंकि वायरस अपने उरूज पर है, आप तमाम को ये फतवा दिया गया है जामे निजामिया से और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के महद अल इस्लामी मदरसे से कि सोशल डिस्टेंसिंग को 2 फीट का 2.5 फीट का फासला रखिए, इससे भी नमाज अदा होती है। कंधे से कंधा मिलाकर सफ बनाना जो हमेशा हम करते हैं, वो क्योंकि वायरस अपने उरूज पर है, आप ये ना करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको वायरस लग सकता है। तीसरी बात यह है कि मसाजिद में हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जहां पर कारपेट है, आप उस कारपेट को निकालिए, प्लेन पत्थर पे नमाज पढ़िए, क्योंकि उसको पत्थर को साफ करने में आसानी होती है। छठी बात यह है कि आप मस्जिद को जा रहे हैं
تو اپنی جانماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے, اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے. جانماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال بنتے ہیں اس کو لے کر جائیے, اس کو بچھائیے, نماز پڑھیے. مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے, اور بیت الخلاء ٹوائلٹس کو بند رکھنا چاہیے. بیت الخلاء سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے, اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلاء ٹوائلٹس اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے. 8ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے سنت کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے, فرض پڑھ کے فوراً گھر کو واپس آئیے اور سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریے. جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں, فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت, اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روانہ ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران, مسجد کے امام اور خطیب اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے. یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہے. مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے, چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے, مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے, اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے, بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے. یہ اہم تدابیر ہیں, یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے, اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چھٹکارا دے سکے. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل, ایچ پی, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 98497159